السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ یہ لوگ گمراہی کی طرف راغب ہو گئے اور دین اور ہدایت کو چھوڑ دیا، تو اپنے ایمان کا سودا کر لیا، دنیا کی معمولی مفاد کے لیے یا چھوٹی سی دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، کہا یہ وہ لوگ ہیں یعنی منافقین جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدیٰ ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی ان کی تجارت یہ نفع بخش نہیں ہے، یعنی گمراہی کو خرید لیا دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت، عزت اور منصب حاصل کرنے کے لیے ایمان کو بیچ دیا، تو ان کو دنیا میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں، چونکہ دل ہی میں کھوٹ ہے، بس بظاہر ایمان لائے اور پھر کافروں کے پاس گئے تو کافروں کی بولی استعمال کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے، یعنی ہدایت کی سعادت ان کو ملتی ہے جو اس کے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے نیک توفیق طلب کرتے ہیں، تو ان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو منافقین نے ہدایت کو تو بیچ کر کے گمراہی کو خرید لیا، دین کے بدلے دنیا کو ترجیح دی۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی وہ گمراہی کی طرف اس طرح راغب ہوئے جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کو خریدنے کی طرف مائل ہو جسے خریدنے کی اسے سخت چاہت ہو، یعنی آدمی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، سخت حاجت ہوتی ہے، تو اس کو خریدنے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے، چنانچہ وہ اس رغبت کی وجہ سے اس میں اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بہترین مثال ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو، جو کہ برائی کی انتہا ہے، گمراہی یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے، سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو کہ بھلائی کی انتہا ہے، اس سامان تجارت کو قیمتی چیز سے تشبیہ دی ہے۔ بس انہوں نے ہدایت کو اس بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی طرف رغبت اور چاہت کی وجہ سے گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا۔ بس یہ تھی ان کی تجارت، کتنی بری تجارت تھی ان کی، اور یہ ان کا سامان بے اور کتنا برا سامان بے تھا۔ جب کوئی شخص ایک درہم کے مقابلے میں ایک دینار خرچ کرتا ہے تو وہ خائب و خاسر کہلاتا ہے۔ بھائی درہم
چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایک درہم کے مقابلے میں ایک دینار خرچ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں خسارہ ہے۔ تب اس شخص کا یا اس آدمی کے خسارے کا کیا حال ہوگا جو جواہر خرچ کر کے اس کے بدلے میں ایک درہم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس آدمی کا خسارہ کتنا بڑا ہوگا جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے، خوشبختی کو چھوڑ کر بدبختی اختیار کرتا ہے، اور بلند مقاصد کو ترک کر کے گھٹیا امور کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کی تجارت نے اسے کوئی نفع نہ دیا بلکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یہی صریح خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ کیونکہ ان لوگوں نے ہدایت کا سودا کر لیا تو یہ منافقین کی بدترین صفت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم رکھا، تو یہ ان کی بدترین مثال تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منافقوں کی ایک بری خصلت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے گمراہی کو ترجیح دیا اور ہدایت کو پشے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور پھر یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی جیسے آدمی تجارت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیا کی دولت اکٹھا کرتا ہے، تو ان لوگوں نے جو ایمان کو بیچ کر کے گمراہی کو خریدا تھا اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ آخرت کے دن کا خسارہ ہے۔ اگر دنیا میں آدمی کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، گھر نہ ہو، زمین جائیداد نہ ہو، تو آدمی غریب ہے، محتاج ہے، اس کی دنیا تو کٹ جائے گی۔ لیکن آدمی کے پاس دنیا میں قارون کا خزانہ ہو لیکن اسے ایمان نہ حاصل ہو، اسے ایمان کی دولت نہ حاصل ہو، تو دنیا کی ساری دولت اسے دے دی جائے پھر بھی وہ کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کی بندگی و عبادت پر استقامت اختیار کرے، تو وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور ہلاکت و تباہی ہے اس شخص کے لیے جو آدمی ایمان کی نعمت سے محروم ہو، گرچہ اسے دنیا کی ساری دولت اسے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے کافروں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو گویا ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، گمراہی کو ترجیح دی، دنیا کو بھلا دیا، دنیا کو حاصل کیا اور آخرت کو فراموش کر ڈالا۔ تو یہ منافقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری روش سے بچائے اور منافقوں کی بری عادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔